بی جے پی کے کارپوریٹرز نے جی ایچ ایم سی کے دفتر میں گھس کر شدید احتجاج کیا اور دفتر میں توڑ پھوڑ کی، جس کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ احتجاجیوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھام کر حکومت سے مطالبہ کیا کہ جی ایچ ایم سی کو ملنے والے فنڈز جاری کیے جائیں۔ انہوں نے اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے بازی بھی کی۔ اس احتجاج میں بی جے پی کے کارپوریٹرز کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ احتجاجیوں نے دفتر میں انگریزی میں لکھے جی ایچ ایم سی کے الفاظ پر سیاہی لگا دی اور وہاں رکھے پھولوں کے گملوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ ان احتجاجی کارکنوں نے دفتر جی ایچ ایم سی میں پوسٹر بھی لگا دیے۔ اس پوسٹر میں لکھا گیا کہ کے سی آر کا ڈلاس شہر کہاں ہے، کے ٹی آر کا عالمی شہر کہاں ہے۔ بی جے پی کارکنوں نے الزام لگایا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی بھی تشکیل عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ بعد ازاں یہ احتجاجی میئر کے چیمبر میں بھی گھس گئے۔ اس وقت میئر چیمبر میں نہیں تھی۔ ان کارکنوں نے چیمبر میں بھی احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ ادارہ جات مقامی کے تحت ایم ایل سی کی نشستوں کے لیے ٹی آر ایس امیدواروں ایس راجو اور مہندر ریڈی نے پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ ان کی حمایت میں حکمراں جماعت ٹی آر ایس کے کارکنوں کی بڑی تعداد بھی ان کے ساتھ تھی۔ اس موقع پر پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے لیے پہنچے آزاد امیدوار کو ٹی آر ایس کارکنوں نے مبینہ طور پر روکنے کی کوشش کی اور ان کے پرچہ نامزدگی کو پھاڑ ڈالا، جس کے نتیجے میں ضلع رنگا ریڈی کے کلکٹریٹ کے سامنے کچھ دیر کے لیے صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ پولیس نے اس موقع پر لاٹھی چارج کیا۔ ادارہ جات مقامی کے کوٹے سے ایم ایل سی کی نشست کے لیے ٹی آر ایس امیدوار کے کویتا نے آج پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر پرشانت ریڈی، آر ٹی سی کے صدر نشین باجی ریڈی گووردھن اور دوسرے موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کویتا کو متحدہ ضلع نظام آباد کے مجالس مقامی ایم ایل سی کے حلقے سے امیدوار بناتے ہوئے انہیں ایک اور موقع دیا ہے۔ జై తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా కామారెడ్డి నిజామాబాద్ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేసే అవకాశం పార్టీ ఇచ్చినందున ఈరోజు నామినేషన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది। ఇదివరకు ఒకసారి పార్టీ ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని మన స్థానిక సంస్థల సభ్యులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఓటేసి మెజారిటీతో గెలిపించడం జరిగింది। మరి ఈ సంవత్సర కాలంలో అనేక కార్యక్రమాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధుల కోసం చేపట్టడం జరిగింది। మళ్ళీ ఒకసారి గౌరవనీయులు పార్టీ అధ్యక్షులు పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని వేసినటువంటి నామినేషన్ని జయప్రదం చేసే విధంగా స్థానిక సంస్థల సభ్యులైనటువంటి వారందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాను। ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లాలో దాదాపు 90% మంది కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నారు। ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా మా శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు ఉన్నారు, మంత్రివర్యులు, అదేవిధంగా మన ఆర్టీసీ చైర్మన్ గారు, విప్ గారు, ప్రభుత్వ విప్ గారు, స్పీకర్ గారు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, మహామహులందరూ కూడా మరి మా జిల్లా నుండి ఉండడం, మొత్తం 9 జిల్లాల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున స్థానిక సంస్థల సభ్యులందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉండడం అన్నది చాలా సంతోషకరం। మరి వేసినటువంటి నామినేషన్ను జయప్రదం చేసే విధంగా స్థానిక సంస్థల సభ్యులందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొక మారు ఎమ్మెల్సీగా నామినేషన్ వేసే అవకాశం ఇచ్చిన పార్టీకి, పార్టీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు చంద్రశేఖరరావు గారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను। థ్యాంక్ యూ। జై తెలంగాణ। ریاست میں خانگی انجینئرنگ کالجز کی فیس میں اضافہ کرنے کے لیے کالجز کے انتظامیہ حکومت سے نمائندگی کر رہے ہیں۔ ریاست میں ہر 3 سال میں ایک مرتبہ خانگی انجینئرنگ کالجز کی فیس میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ گزشتہ تعلیمی سال 2020-21 میں فیس اضافہ کر کے 3 سال ہو گئے ہیں۔ اب جاریہ تعلیمی سال 2021-22 میں فیس میں اضافے کے لیے خانگی انتظامیہ حکومت سے درخواست کر رہے ہیں۔ کالجز میں طلباء کو دی جانے والی سہولیات، انفراسٹرکچر، فیکلٹی کے معیار کا جائزہ لینے کے بعد کالجز کو فیس میں اضافے کی اجازت دی جاتی ہے۔ دھان کی خریداری کے مسئلے پر ڈرامے بازی بند کرنے کا مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہوئے سی پی آئی حیدرآباد کونسل کی جانب سے چلو راج بھون ریلی نکالی گئی، تاہم پولیس نے ریلی کو روک دیا اور احتجاجیوں کو حراست میں لے کر مختلف پولیس اسٹیشنز منتقل کر دیا۔ احتجاجیوں نے ریاست سے دھان کی خریداری کے اپنے مطالبے کی حمایت میں پلے کارڈز تھام کر نعرے بازی کی، جس کی وجہ سے صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ سی پی آئی کارکنوں کی پولیس سے بحث و تکرار بھی ہوئی۔ احتجاجیوں نے کسانوں کو
ان کی فصلوں پر اقل ترین امدادی قیمت فراہم کرنے کے مطالبے کا اعادہ کیا اور کہا کہ کسانوں کی مدد کرنا مرکزی حکومت کا فرض ہے۔ سکندرآباد میں بی جے پی قائدین اور کارکنوں کی جن آشیرواد یاترا کو پولیس نے روک دیا۔ اس موقع پر پولیس اور بی جے پی کے قائدین میں بحث و تکرار ہو گئی۔ ان احتجاجیوں نے پولیس سے کہا کہ اس یاترا کی اجازت نہ دینے کے سلسلے میں تحریری طور پر لکھ کر ان کو دیا جائے۔ اس موقع پر کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ مہندرا ہلز علاقے میں بی جے پی کے قائد رام کرشن کی قیامگاہ پر بی جے پی کے قائدین اور کارکنوں کا اجلاس منعقد ہوا۔ بی جے پی کے قائدین نے الزام لگایا کہ ریاست کی حکمراں جماعت ٹی آر ایس کے کسی بھی پروگرام کو پولیس کی جانب سے اجازت دی جاتی ہے، تاہم بی جے پی کے احتجاجی پروگرام کو اجازت نہیں دی جاتی۔ బాధ్యత పెట్టినో తప్పకుండా గట్టిగా కష్టపడి భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో వచ్చే దిశగా రాబోయే ఎన్నికలలో 8 వార్డులు వైస్ ప్రెసిడెంటు అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే మరి ఎంపీ కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా మ్యాక్సిమం లీడ్ ఇచ్చి తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీకి గిఫ్ట్ ఇస్తామని నేను మనవి చేస్తున్నాను। ఈరోజు ఏదైతే ఈ పోస్ట్ ఇచ్చిందో భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త కోసం ఇచ్చినట్టు, కానీ ఒక ఇండివిజువల్కి ఇచ్చినట్టు కాదు। ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త రేపటి దినం ప్రజాస్వామ్యం ప్రజా పనులలో నిమగ్నమై తప్పకుండా ప్రజలకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించి మరి పార్టీ అండదండలు పూర్తిగా ఉంటాయి। سوشل میڈیا کی مختلف سائٹس پر ان دنوں ایک 7 سالہ لڑکی کی ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ اس 7 سالہ معصوم لڑکی نے زرعی قوانین کے مسئلے پر کافی سوجھ بوجھ اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر شدید تنقید کی۔ اس لڑکی نے زرعی قوانین کو واپس لینے وزیر اعظم کے بیان کو ایک جملہ قرار دیا اور کہا کہ بل کی واپسی تک کسان دھرنے پر ہی رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جو بھی بولتے ہیں وہ صرف جملہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی بات پر اسے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لڑکی کی سوجھ بوجھ کی مختلف گوشوں سے ستائش کی جا رہی ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ جی ایس ٹی کے مسئلے پر بھی وزیر اعظم مودی نے لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ اور تب بل واپس لیں گے، بھی انہوں نے صرف بولا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بل واپس لوں گا، تب تک کسان یہیں رہیں گے، دھرنے پہ رہیں گے۔ جی بالکل، دیش سے معافی مانگی ہے۔ دیکھیے مودی جی کا جو بولتے ہیں وہ جملہ ہوتا ہے۔ ابھی کسان بیٹھے رہیں گے جب تک سنگٹھن میں یہ واپس نہیں چلا جائے گا بل، جب تک انہیں دکھ نہیں جائے گا کہ بل واپس ہو گیا ہے، جنتا کو دکھ جائے گا، ٹی وی پہ دکھ جائے گا کہ بل سچ میں واپس ہو گیا ہے، تبھی کسان جائیں گے، کیونکہ مودی جو بولتے ہیں وہ تو جملہ ہی ہوتا ہے۔ سر آفیشیل سب کچھ انہوں نے ایسے ٹی وی پہ بولا ہے، سب کچھ آفیشیل دیا ہے، وہ بھی جملے نکلے ہیں، کئی باتیں ان کے جملے نکلے، تو ہمیں اس پہ کیسے وشواس ہے، کیونکہ ہر باتیں ان کی جملہ لگتی ہے، اور جب وہ بولتے ہیں تو کچھ الگ کر دیں گے، جو من میں آئے گا وہ اپنے آپ کر دیں گے، یہ میرے کو ان پہ بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ کیا کیا ہے آپ ہی میرے کو گنوا دیجئے۔ جی ایس ٹی میں انہوں نے ویاپاری کو مار دیا، اندھے قانون میں انہوں نے کسانوں کو مار دیا، اور اب جب دیکھا جائے تو لاک ڈاؤن میں مزدوروں کو مار دیا۔ اب کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ یہ 56 انچ کا جو سینہ ہے یہ پتھر بن چکا ہے، اور یہ پتھر جو ہے دھیرے دھیرے لاشوں کی انباریں لگا رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اب مودی جی میں آپ کو چنوتی دے رہی ہوں کہ یہ یو پی کے الیکشن آ رہے ہیں، گوا کے الیکشن آ رہے ہیں، منی پور کے الیکشن آ رہے ہیں، ان سب میں آپ نہیں جیتو گے، اور ہاں جہاں تک میں چیتاونی دیتی ہوں آپ کو کہ آپ گجرات میں بھی نہیں جیتو گے۔ یہ ایک دیش کی لڑکی کی دہاڑ ہے، یہ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ آپ گجرات میں بھی سننے لاؤ گے۔ جی بالکل، میں تو چیتاونی دے رہی ہوں، آپ جو اتر پردیش میں نہیں آ پاؤ گے، آپ کے نتیجے دیکھ رہی ہوں میں کیسا کام چل رہا ہے آپ کا۔ 700 سے زیادہ کسان مر چکے ہیں، ان کی لاشیں پوچھ رہی ہیں کہ جب قانون واپس ہی لینا تھا، دیش سے معافی ہی مانگنی تھی، تو ہماری پرانوں کی بلی کیوں لی؟ آپ مجھے جواب دیجیے۔ جی بالکل، 2 ہت ہے اس میں، ایک تو ان کا اپنا ہت ہے، اور دوسرا کسانوں کا بھی ہمارے ہت ہے۔ جی اپنا ہت کیسے ہے؟ ابھی یو پی میں الیکشن آ رہے ہیں، ہر جگہ الیکشن آ رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ کسان خوش ہو جائیں گے، ووٹ دے دیں گے، پر ہاں مودی جی جو آپ نے کسانوں کا دل دکھایا ہے نا، آپ سوچ رہے ہو کسانوں کو خوش کر دیں گے۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے مینیجنگ ڈائریکٹر NVS ریڈی نے کہا ہے کہ کووڈ کی صورتحال کے بعد حیدرآباد میٹرو ریل کے مسافرین کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے میٹرو مسافرین کے لیے دی جانے والی سہولتوں کے بارے میں تفصیلات بھی فراہم کی۔ انہوں نے اس موقع پر سورنا آفر کے سلسلے میں قرعہ اندازی میں
جن افراد کا نام اٹھائے ان کو انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے واشنگ مشین، اوون اور اسمارٹ ٹی ویز بھی حوالے کیے۔ انہوں نے کہا کہ سورنا آفر پر عوام کا بہتر رد عمل سامنے آ رہا ہے اور میٹرو کے مسافرین کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ضلع وقارآباد کے پرگی میں سبسڈی پر مچھلیوں کو چھوڑنے کے پروگرام کے حصے کے طور پر لکھنؤ پور پروجیکٹ میں مچھلیوں کو چھوڑا گیا۔ محکمہ افزائش مویشیاں کے عہدیداروں نے مختلف اقسام کی مچھلیوں کو اس پروجیکٹ میں چھوڑا۔ اس پروگرام کا مقصد ریاست کے تالابوں اور مختلف پروجیکٹس میں مچھلیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ بالا کرشنا گرو سوامی نے کہا ہے کہ ہندوستانی معیشت کا انحصار گائیوں پر ہے، گائیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے مہا پد یاترا کے دوران مہاراشٹر سے تلنگانہ کا دورہ کیا اور اس موقع پر مختلف مواضعات میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کسانوں کو ملاوٹ کے بغیر قدرتی فصل تیار کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ گائے کے پیشاب سے کئی طرح کا علاج بھی ممکن ہے۔ ایک خاتون نے 7 سال سے شادی کا جھانسا دے کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے والے شخص کی جانب سے اس کے بیٹے کی موت کے لیے اسے ذمہ دار قرار دینے کے الزام پر پولیس سے شکایت کی۔ حافظ بابا نگر کی رہنے والی اس خاتون نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے والا اس کو بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر جھوٹی اطلاعات پر مبنی ویڈیوز پوسٹ کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے پولیس سے شکایت کی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام روبینہ فاطمہ ہے، میں حافظ بابا نگر سے ہوں۔ میرا شوہر 2 دن سے یہ وائرل کر دے رہا ویڈیو میں میرے بچے کو مار دی بول کے۔ میرے بچے کو میں نہیں ماری، میرے بچے کو 1 سال کا ہے جب سے اس کو فکس آتے تھے، میں اس کو دواخانوں میں بتائی کری، اس کو فکس آنے کے ٹائم پہ میں نہیں دیکھی، ہاسپٹل کو لے کے گئی تھی میں اس کو، وہاں پر اس راستے میں جس کا انتقال ہو گیا تھا ہاسپٹل میں پورا اس کا چیک اپ کرے، پوسٹ مارٹم رپورٹ سب نکالی، میں نکال کے پی ایس میں سب اس کو بلا کے سب بات کرے تو مائچ ماری بول کے بول رہا انہیں۔ اور میری شادی نہ ہوئی، میری 7 سال سے نے خالی میرے کو یوز کرا، اس میں 2 بچے ہو گئے، میرے کو 1 بیٹا بیٹی ہے۔ اس کا بھائی میں گھر سے نکلنے کی وجہ ہے، اس کا بھائی میں پی کے بولتے سو غلیظ نیتاں ڈالتا تھا میرے پر، میں بولی کری تو انہیں میرے کو مارتا تھا، اس کی وجہ سے میں گھر سے بھاگ گئی تھی، کوئی اس کے بھی ساتھ میں نہیں بھاگی۔ خالی کا نام کیا ہے آپ کے؟ محمد ماجد ہے۔ شادی نہیں کریں؟ نہیں کریں۔ اس کا بھائی محمد واجد ہے، ڈرنک کر کے غلیظ نیتاں ڈالتا تھا انہیں، اور یہ اسلم کچھ بھی نہیں ہے، انہیں میرے عاشق ہے، وہ ہے، یہ ہے، برا، انہیں 2-3 بار خالی میں ہیلپ مانگی تھی میں ان سے۔ تو آپ لوگ کمپلین کریں، پولیس کمپلین؟ ہاں کرے تو اس کو خالی پکڑتے بول کے بول رہے ہیں۔ ابھی تک نہیں پکڑے؟ نہیں پکڑے، اس کے گھر میں کوئی بہنا نہیں ہے بول کے بول رہے ہیں، بس میرے بچے کو میں نہیں ماری، خالی میرے بچے کو فکس آ کے اس کا انتقال ہو گیا۔ کون سے پی ایس میں کمپلین کریں ماں؟ ایک کنچن باغ پی ایس میں۔ اب آپ کس کے پاس ہیں؟ میں کس کے پاس بھی نہیں ہوں، میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، میں کام کر لے کے۔ تو آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ بس خالی میرے کو انصاف ہونا، انہیں پورا ویڈیو وائرل کر دے رہا میرے بچے کو میں مار دی بول کے، میں کیسا مارتی میرے بچے کو میں؟ اور اسلم سے اور آپ کا کیا تھا؟ وہ نہیں کچھ بھی نہیں تھا، خالی میں 2-3 بار ہیلپ کری تھی، ہیلپ کرے تھے انہوں، تو عاشق ہے، یہ ہے، وہ ہے بول کے بورا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلم کا میرا۔ کئی کی ہیلپ کرے تھے؟ بس انہیں ماجد اسلم دونوں ادھر پچھانت کر لیتے تھے، تو ماجد ایسا لڑ رہے کر رہے بول کے میں ایسا بولتی تھی ان کو فونوں پہ، تو انہوں کئی کو بول رہے عاشق ہے تمہارا، وہ ہے، یہ ہے بول کے لڑتے تھے کرتے تھے میرے کو، ابھی بھی وہ الزام لگا رہی۔ تو ابھی کیا چاہ رہے ہیں وہ؟ بس خالی میرے کو انصاف ہونا، یہ پورا ویڈیو نے وائرل کر دے رہا، غلط ہے، جھوٹ ہے یہ۔ محبت کے نام پر دھوکہ دینے کے اس دور میں ایک نوجوان نے معذور لڑکی سے محبت اور پھر شادی کر لی، حالانکہ اس کے گھر والے اس شادی کے خلاف تھے۔ اس نوجوان نے ثابت کر دیا کہ معذوری محبت اور شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لڑکے نے رشتہ داروں کی مخالفت کے باوجود اس معذور لڑکی سے شادی کر لی۔ یہ واقعہ ضلع بھدرادری کوتاگوڑم میں پیش آیا۔ ضلع کے ایلوندو علاقے کے رہنے والے وسنت راؤ نے منوگرو علاقے کی رہنے والی نرسمہ کو ایک شادی کی تقریب میں دیکھا اور پہلی ہی نظر میں اس پر فدا ہو گیا، اور اسی لمحے اس نے نرسمہ سے شادی کا فیصلہ کیا، لیکن اس کو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ نرسمہ معذور تھی اور چل پھر نہیں سکتی تھی۔ وسنت راؤ کی محبت معذوری میں رکاوٹ نہیں بنی۔
لڑکی کے ماں باپ بھی نہیں تھے، اس نے ڈگری تک تعلیم حاصل کی تھی اور ٹیلر کا کام کرتی تھی۔ شادی سے دونوں کے رشتہ داروں کے انکار پر یہ دونوں معذورین کی تنظیم سے رجوع ہوئے، جس پر کوتاگوڑم کے رودرا پور کے ایک مندر میں ان کی شادی کا انتظام کیا گیا۔ اس طرح دونوں شادی کے اٹوٹ بندھن میں بندھ گئے۔ شہر کے نانک رام گڑھا میں گیس سلنڈر پھٹنے سے ایک شخص ہلاک اور دیگر 9 افراد جھلس گئے۔ یہ واقعہ منگل کی صبح پیش آیا۔ گیس سلنڈر بھاری آواز کے ساتھ پھٹ پڑا، جس سے مکان کی چھت کا ایک حصہ گر پڑا۔ اس واقعے کے بعد اطراف کے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ میر پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود کے ننداونم علاقے میں ایک مکان میں زنخے نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ 3 ماہ پہلے نلگنڈا ضلع کے ایک شخص سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس شخص کی شناخت نشانت کے طور پر کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نشانت گھر سے چلا گیا اور واپس نہیں آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مایوسی کے عالم میں اسی وجہ سے اس زنخے نے یہ انتہائی اقدام کیا۔ وقار آباد کے پرگی میں قومی شاہراہ 163 حیدرآباد بیجاپور پر نامعلوم افراد نے مندر کے غلے کو رکھ دیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس نے اس غلے کو پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا اور کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نارسنگی پولیس اسٹیشن کے حدود میں گاڑیوں کی تلاشی کے دوران پولیس نے ایک گاڑی سے 1 کروڑ روپے کی نقد رقم ضبط کر لی اور اس رقم کو لے جانے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان افراد کے پاس سے اس رقم کے کوئی دستاویزات نہیں ملے جس پر یہ رقم ضبط کی گئی۔ پولیس نے اس غیر قانونی رقم کو ضبط کر لیا اور اس رقم کو IT ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے شہر میں چلائے جانے والے اسپا اینڈ مساج سینٹرز کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے دھاوے کیے۔ ان سینٹر سے گاہکوں، خاتون ورکرز کے علاوہ آرگنائزرز کی گرفتاری عمل میں آئی۔ مہاکالی پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع ایک اسپا سینٹر پر دھاوا کیا گیا اور 32 سالہ آرگنائزر سری رام کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے یہاں کام کرنے والی ورکرز کے علاوہ گاہکوں 36 سالہ کرن اور 27 سالہ میور کے ساتھ ساتھ دیگر کو گرفتار کر لیا۔ کارخانہ پولیس نے ایک اور سینٹر پر دھاوا کر کے وہاں کے آرگنائزر 42 سالہ کوٹیشور گوڑ، سب آرگنائزر 26 سالہ ریا کے علاوہ خاتون ورکرز کو حراست میں لے لیا۔ ایک اور دھاوا ماریٹ پلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں کیا گیا۔ پولیس نے یہاں سے سب آرگنائزر 32 سالہ ریکھا کے علاوہ گاہک 36 سالہ سیدولو کو پکڑ لیا۔ ضلع یادادری بھونگیر میں ایک کنٹینر میں آگ لگ گئی۔ ضلع کے ترکا پلی منڈل کے ملکا پور علاقے کے حدود میں اچانک کنٹینر کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ کنٹینر نہر میں گر گیا، جس کے ساتھ ہی اس میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں کنٹینر کا ڈرائیور اور کلینر جھلس گئے۔ ان دونوں کو علاج کے لیے فوری طور پر دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ نظام آباد میں پیش آئے سڑک حادثے میں 2 نوجوان ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے ویلپور منڈل میں اس وقت پیش آیا جب کار چلانے والے ایک نوجوان نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ کار الٹ گئی۔ صبح کے وقت کوہر کی گھنی چادر کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ کار میں 3 نوجوان منوج، شرون اور بھرت بھیمگل سے ویلپور کی سمت جا رہے تھے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ منوج اور شرون برسر موقع ہلاک ہو گئے، جبکہ بھرت شدید طور پر زخمی ہو گیا، جس کو علاج کے لیے آرمور کے سرکاری دواخانہ منتقل کیا گیا۔ پولیس نے کہا کہ سامنے والی گاڑی کو کار کی ٹکر سے بچنے کے لیے اچانک بریک لگانے پر یہ حادثہ پیش آیا۔ علاقے میں کوہر کی وجہ سے ڈرائیور کو سامنے کا راستہ نظر نہیں آیا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اور کار الٹ گئی۔ آندھرا پردیش کے ضلع چتور میں بعض مقامات پر زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ضلع کے پوتلاپاڈو منڈل کے مختلف دیہاتوں میں یہ جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ان جھٹکوں کے سبب خوفزدہ لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے اور فون کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ مقامی افراد نے کہا کہ 1 ہفتے کے دوران یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ مقامی افراد نے کہا کہ جھٹکوں کے ساتھ زمین سے خوفناک آوازیں بھی آنے لگیں۔